قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیمہ عبدالشیخ نے کہا کہ بحیثیت وزیر اعظم امریکہ میں شاہد خاقان کی جب تلاشی لی گئی تھی اس وقت ان کو جوتا مارنا کیوں یاد نہیں آیا جب ان کے کپڑے اتروائے گئے۔ میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہتا ہوں کہ کل آپ نے اسپیکر صاحب کو جو جملہ کہا، جب امریکہ میں ایئرپورٹ پر شاہد خاقان عباسی صاحب جب آپ کی تلاشی ہو رہی تھی، میں آگے جملہ نہیں کہتا کہ کس انداز میں ہو رہی تھی، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو اس وقت بھی شاید آپ کے پیر میں جوتا ہوگا، اس وقت کو جوتا یاد آنا چاہیے تھا آپ کو۔ کل ایوان میں آپ اسپیکر صاحب سے ایک اپنے آپ کو پٹوار کا بیٹا کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مری کی سرزمین، بڑے پرامن اچھے لوگوں کی سرزمین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پٹوار کی ناخلف اولاد ہے۔ قوم یاد رکھے کہ اگر ان میں اتنی غیرت ہوتی تو ان کا جوتا اس گورے کے منہ پہ مارنا چاہیے تھا، جنہوں نے، چلو ان کو تو پرواہ نہیں تھی، لیکن وزیر اعظم پاکستان سٹنگ وزیر اعظم کی سنیں میں پینٹ تک اتروائی گئی تھی اور وہاں ان کا جوتا یاد نہیں آیا تھا۔ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حلیمہ عبدالشیخ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی سوچ پر افسوس ہے، جیسے دیکھا چنگاری بھڑک رہی ہے، آگ کو بھڑکانے کے لیے ڈیزل فراہم کیا اور مفتی منیب کے پاس پہنچ گئے۔ افسوس ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، افسوس ہے آپ کی سوچ کے اوپر۔ اس سے پہلے کبھی آپ کو خیال نہیں آیا، جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کچھ چنگاری بھڑکی ہے تو آپ ڈیزل کا ڈبہ لے کر، آگ بھڑکانے کے لیے پیٹرول کا ڈبہ لے کر آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ اگر آپ قومی لیڈر ہوتے، اس موقع پر اپنا رول پلے کرتے۔ ہمارے سیاسی اختلافات ٹھیک ہے اپنی جگہ تھے، پی ڈی ایم میں آپ ناکام ہو گئے، آپ کی تباہی ہو گئی، آپ کی بربادی ہو گئی آپ کے فیصلوں سے، لیکن اس وقت آپ اب ایک مذہبی رہنما تھے تو آپ کو ثابت کرنا چاہیے تھا، آپ کو بجائے کہ آپ ڈیزل پیٹرول کے ڈبے لا کر اس پہ آگ چھڑکتے چنگاری کے اوپر اور دوبارہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھڑکاتے اور اس میں اپنا حصہ ڈالتے لڑائی میں، بہتر ہوتا کہ آپ اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی فوم لاتے، کوئی پانی لاتے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول زرداری سلمان تاثیر کے بیان کے بعد گند صاف کرتے تو کل بھاگنا نہیں پڑتا، یہ گند، یہ بے چینی پیدا نہیں ہوتی۔ بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا، عمران خان صاحب کے لیے کہا کہ آپ کا گند ہے، آپ ہی صاف کریں۔ بلاول صاحب اگر ناراض نہ ہو، گرا نہ گزرے، میں کہتا ہوں کل جس انداز سے آپ بھاگ گئے اسمبلی سے، واک آؤٹ کیا، تو کہتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ گند آپ کی پارٹی کا پھیلایا ہوا ہے۔ یاد کیجئے اسٹارٹ کہاں سے ہوا ہے، یاد کیجئے نا۔ اگر آپ نے صاف کرنا تھا اس گند کو اس وقت میں صاف کرتے آپ۔ اگر سلمان تاثیر صاحب کے کسی بیان کے اوپر کوئی بے چینی پیدا ہوئی تھی تو اس وقت اس گند کو آپ صاف کرتے بلاول صاحب۔ اگر اس وقت کوئی پینک ہوا تھا تو آپ کا فرض تھا، آپ کی پارٹی کا، کہ آپ اس وقت، آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ کا وزیر اعظم تھا، آپ کا صدر تھا، آپ خود موجود تھے، اس گند کو صاف کرتے تاکہ یہ معاملہ، یہ بے چینی، یہ حالات، یہ یہاں تک نہ پہنچتے۔ حلیمہ عدل نے کہا کہ عمران خان کی ہمت ہے، آج بھی مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں اس معاملات کو روکا جائے، تمام امت مسلمہ کو ایک ہونا ہوگا۔ اگر ہمت ہے، اگر آپ نے آپ کو لیڈر کہلواتے ہیں تو چلیے لکھوا کر آ جائیے، شیری رحمان سے، جمیل سمرو سے، کسی نہ کسی جس سے چاہیے آپ لکھوا کر آ جائیے، بات تو کیجئے، دلیری تو لے کر آؤ، ہمت تو لے کر آؤ عمران خان جیسی، جس نے اقوام متحدہ میں بات کی، OIC میں بات کی، ہر فورم میں بات کی، سربراہان مملکت کو خط لکھا کہ یہ جو نازیبا حرکات کی جاتی ہیں جو کہ سلمان رشدی کے دور سے شروع ہوئی تھی اور آج تک مختلف ادوار میں چلتی ہیں، آپ میں کبھی ہمت آئی کہ آپ نے روکنے کی کوشش کی ہو؟ وہ عمران خان کی ہمت ہے کہ آج بھی مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، روکنا چاہیے اس کو، اور الحمدللہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کر جا چکے ہیں، اس کے اندر بحث ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا اپنا حصہ ڈالیں، بھگوڑے بھاگ کے بتاؤ نا
انہوں نے کہا کہ جو ٹی ایل پی کا مقصد وہی مقصد ہمارا تھا، لیکن طریقہ مختلف ہے۔ نون لیگ اور مولانا بھی ان معصوموں کے لیے پیٹرول لے کر آ گئے تھے۔ جو ٹی ایل پی چاہتی ہے وہ تحریک انصاف چاہتی ہے۔ جس انداز سے ٹی ایل پی کا کسی کا دل دکھا ہے، ہم سب لبیک لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہنے والے سب ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہے، پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا، اس کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن ٹی ایل پی اپنے طریقے سے کرنا چاہ رہی تھی، چونکہ اس میں ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی، اس پہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی، اس کے 22 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کی ذمہ داری نہیں تھی۔ عمران خان صاحب پہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے چولہے سے لے کے ان کے مستقبل تک کی ذمہ داری وزیر اعظم کے پاس ہے۔ بہت کچھ دیکھنا تھا، اور جو ہم نے کہا تھا وہ الحمدللہ کر بھی دیا کہ مسئلہ بھی سیٹل ہوا۔ بات چیت کی، پہلی دفعہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوئی، پہلی دفعہ بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کیا۔ اس سے پہلے جو معاملات ہوئے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ نون لیگ اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں ملک دشمن پارٹی کے طور پہ آئی ہے۔ نون لیگ نے اس وقت ہمارے ان معصوم نوجوانوں کو جو بیچارے کسی آگ میں بھڑک کے آ رہے تھے، مولانا بھی پیٹرول لے کے پہنچ گئے، نون لیگ بھی پیٹرول لے کے پہنچ گئے، ان کے گلو بٹ سرکردگی کر رہے تھے۔ جو افراتفری ہوئی ہے اس کے اندر نون لیگ کا خفیہ ہاتھ بیچ میں شامل تھا۔